دوستو یہ کہانی سن 2000 کی ہے جب سندھ پولیس کی ایک خصوصی ٹیم مکمل اسلحے سے لیس ہو کر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے مسافات میں واقع ایک گھر پر چھاپا مارنے پہنچی۔ پولیس کے جوانوں نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سندھ پولیس کے ساتھ بلوچستان پولیس بھی شامل تھی، جس سے ظاہر تھا کہ یہ کیس سندھ پولیس کا تھا، لیکن بلوچستان پولیس ان کی مدد کر رہی تھی۔ اس کارروائی میں ایک اہم بلوچ قبائلی سردار ولی محمد کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پولیس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ دیر بعد ایک مضبوط اور بااثر شخصیت سردار ولی محمد دروازے پر نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، پولیس کے جوانوں نے اسے اندر دھکیلا اور فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ کارروائی اتنی اچانک اور تیز تھی کہ سردار کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ پولیس نے جلدی سے پورے گھر کی تلاشی شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں انہیں تہخانے میں ایک بڑا تابوت نما صندوق ملا۔ یہ صندوق فوراً بختر بند گاڑی میں رکھا گیا اور ولی محمد سمیت اس تابوت کو بھی کراچی منتقل کر دیا گیا۔ دوستوں، اس تابوت میں کیا تھا؟ یہ سوال اس وقت سے پولیس، حکومت اور عوام کے ذہنوں میں گردش کرنے لگا۔ اس تابوت کی ملکیت کا دعویٰ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران اور افغانستان نے بھی کر دیا تھا۔ ایران اور افغانستان نے پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دی اور عالمی عدالت، انصاف، یونیسکو اور اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں کے درمیان تنازع کی وجہ یہ تھی کہ تابوت میں موجود ممی ایسی تھی جس کے ذریعے کوئی بھی ملک چند مہینوں میں کروڑوں ڈالرز کما سکتا تھا۔ یہ پوری کہانی کا آغاز کراچی سے ہوا تھا، جب ایک نوجوان علی اکبر نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو میں علی اکبر نے ایک تابوت کو کھول کر اس میں موجود ممی کی ویڈیو بنائی تھی۔ علی اکبر کا دعویٰ تھا کہ یہ ممی 2500 سے 3000 سال پرانی ہے اور وہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اس کی نیلامی شروع کی اور ابتدائی قیمت 60 کروڑ روپے رکھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ کراچی پولیس کو جیسے ہی اس ویڈیو کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ یہ ویڈیو کراچی کے ہی کسی علاقے سے اپلوڈ کی گئی ہے، تو بین الاقوامی بدنامی کے خوف سے علی اکبر کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش شروع ہو گئی۔ چند دنوں کی محنت کے بعد علی اکبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے پر علی اکبر نے انکشاف کیا کہ تابوت اس کے پاس نہیں بلکہ کوئٹہ میں ایک بلوچ سردار کے پاس ہے، جس نے اسے یہ کام کرنے کا کہا تھا۔ اب پولیس کے لیے اگلا قدم اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ بلوچستان پولیس کی مدد کے بغیر اس سردار کو پکڑنا ممکن نہ تھا۔ سندھ پولیس کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم کوئٹہ روانہ ہوئی، جہاں بلوچستان پولیس سے معاونت کے بعد سردار ولی محمد کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے میں سردار کو گرفتار کر لیا گیا اور تابوت کو بھی برآمد کر کے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ کراچی پہنچ کر اس تابوت کا معائنہ کیا گیا اور فوری طور پر ایک ماہر آثار قدیمہ کو تابوت اور ممی کی جانچ کا کام سونپا گیا۔ ممی کے سینے پر سونے کی ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر کچھ تحریریں کندہ تھیں۔ تابوت کے اندر بھی کچھ تحریریں تھیں جنہیں مصری ماہرین کی مدد سے پڑھا گیا۔ ان تحریروں کے مطابق یہ ممی ایران کی کسی شہزادی کی تھی جس کی لاش کو مصری طریقے سے محفوظ کیا گیا تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ ممی تقریباً 2600 سال پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے کی۔ اس ممی کی قدیم تاریخ اور مالیت کو دیکھتے ہوئے ایران اور افغانستان نے اس کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ افغانستان کا موقف تھا کہ یہ ممی اس دور کی ہے جب ایران پر افغان حکومت تھی، لہٰذا یہ ہماری تاریخی ورثہ ہے۔ دوسری طرف ایران کا دعویٰ تھا کہ یہ ممی ایرانی سرزمین سے برآمد ہوئی ہے، اس لیے اس پر ان کا حق ہے۔ ایران نے اس معاملے کو نہ صرف عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی دھمکی دی بلکہ پاکستان کو جنگ کی بھی کھلی دھمکی دی۔ اسی دوران ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا جس نے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ چند دن بعد ممی میں سے بدبو اٹھنے لگی، جو آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے غیر معمولی بات تھی، کیونکہ کنٹرول شدہ ماحول میں ایسی ممیوں میں سڑنے کا امکان نہیں ہوتا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ممی 2500 سال پرانی نہیں بلکہ صرف 4 سال پرانی تھی۔ یہ ایک حالیہ قتل کی گئی لڑکی کی لاش تھی جسے ایران میں 1996 میں مارا گیا تھا اور ممی کی شکل دی گئی تھی تاکہ اسے بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکے۔ ایرانی حکام کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ملک میں موجود سمگلروں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے اس جعلی ممی کو پاکستان سمگل کیا تھا۔ ان سمگلروں نے اعتراف کیا کہ یہ ممی ایک حالیہ قتل کی گئی لڑکی کی لاش تھی جسے تابوت میں ڈال کر پیسوں کے لالچ میں فروخت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
دوستوں، اس انکشاف کے بعد تینوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو گئی اور عالمی سطح پر پیدا ہونے والے تنازع کا خاتمہ ہوا۔ اگر یہ دھوکہ سامنے نہ آتا تو شاید تینوں ملک آپس میں جنگ کے دہانے پر پہنچ جاتے۔